ایک جملہ ہے، ایک حصہ ہے، اور قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت قرآنی ہے۔ اس کی وضاحت و تشریح تو بہت ہے، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں وہ خوف زدہ نہیں ہے اور قیامت سے انہیں غم نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ آگے اس کی ڈیٹیل اللہ نے فرمائی کہ اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کی ساری زندگی ایمان لانے کے بعد تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو یہ آگے قرآن کریم سورۃ یونس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہمارے ایمان کی بھی گارنٹی ہے، یہ ہمارے جنتی ہونے کی بھی گارنٹی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے والا نام کا مسلمان یہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ کیا یہ دنیا داروں سے محبت رکھتا ہے، اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے، یہ بیوی بچوں سے ہی صرف محبت رکھتا ہے، دنیا کے مال و زر سے محبت رکھتا ہے اور دنیا کی شان و شوکت سے محبت رکھتا ہے، یا دنیا دار گلوکاروں سے محبت رکھتا ہے؟ یہ کن سے محبت رکھتا ہے؟ یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ یہ جس کا انتخاب کرے گا یہ سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا ہے، سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا ہے۔ اگر سوچ سمجھ کر انتخاب نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن پریشانی اٹھائے گا اور پھر اس کا رزلٹ تو دنیا میں ہی ملے گا۔ آخرت کی برزخ کا معاملہ تو قیامت تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ اس دنیا میں جانے کے بعد یعنی جاتے وقت ہی اسے پتا چلے گا کہ وہ دنیا سے صاحب ایمان گیا یا بے ایمان گیا، یہ دنیا سے ایمان کی روشنی لے کر گیا یا اندھیرے میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس کی نصیب کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ انتخاب کرنا اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ کس کا انتخاب کر رہا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کا انتخاب کر رہا ہے۔ اگر اللہ والوں سے محبت ہوگی تو بعد میں جو ہے وہ اس کو ایمان کی دولت کے ساتھ برزخ کی زندگی بھی نصیب ہوگی۔ اگر اللہ والوں سے محبت نہ ہوئی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پہلی بات اللہ والوں کی نسبت ہے۔ یہ نسبتیں ویسے نہیں ہیں اور چھڑو جی اے پیری مریدی دا کی فائدہ، اس کا فائدہ ہے۔ اسی ہستی کی نسبت ہی آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یوم ولادت 530 ہجری، حضور غوث اعظم کی 470 ہجری، اور سرکار غوث الثقلین اور خواجہ خواجگان شہنشاہ اجمیر آپ کی پھوپھی کے وہ بیٹے ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، پیران پیر حسنی حسینی ہیں، یعنی باپ حسنی والدہ حسینی۔ تو خواجہ خواجگان شہنشاہ اجمیر باپ حسینی والدہ حسنی، یعنی یہ حسینی حسنی ہیں، وہ حسنی حسینی ہیں۔ یہ باپ کی طرف سے حسنی حسینی ہیں، وہ والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی ہیں۔
جب آپ نے یہ قرآن و حدیث تعلیم تفسیر کا علمی نظام مکمل کر لیا تو اساتذہ کرام نے فرمایا کہ اے معین الدین حسن، جو قرآن و سنت کا علم تھا وہ تو ہم نے دے دیا، وہ جو ظاہری علوم ہے وہ ہمارے پاس تھا، وہ ہم نے دے دیا، اب باطنی علم کے لیے آپ نے جستجو کرنی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو آپ روحانیت کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اگر نسبت کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ شہنشاہ لوگ کہاں جاتے، کیوں جاتے؟ یہ نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے چلی ہے، اور اس کو قرآن نے ان الذین ید اللہ فوق ایدیہم فمن ناکس فانما ینکس علی نفسہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب بے شک جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ سے بیعت ہوئے، اللہ کا ان کے ہاتھوں پر ہاتھ ہے۔ تو خواجہ خواجگان جب خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے بیعت فرمایا، تربیت فرمائی، اور تربیت فرمانے پر فرمایا کہ معین الدین آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، ایسے نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے دیکھا تو عرض کی حضور عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صدر سجدہ شکر ادا کیا شیخ نے کہ الحمدللہ، پھر فرمایا کہ اب نیچے دیکھو۔ جب پھر آنکھیں بند کر کے دیکھا تو تحت الثری تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شیخ کریم کے حضور سے سرفراز ہوئے ان تمام نعمتوں سے۔ آخرکار جب حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو مناسب سمجھا تو پھر اللہ کے حضور بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد عرض کی بارگاہ الہی، تیرے حضور میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، ہم نے قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، قدم بوسی کی، حاضری کی، سلام پیش کیا تو سلام کا جواب آیا، وعلیک السلام اے قطب المشائخ بحر و بر معین الدین حسن۔ وعلیک السلام اے قطب بحر و بر معین الدین حسن۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ محبوب کریم علیہ السلام سے جب یہ نوید سنی تو سجدہ شکر ادا کیا، عرض کی سرکار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، فرمایا ہمیں قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خواجہ خواجگان معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے۔ شیخ نہ تے ٹکر پورے کردہ، نہ اولاد دیندہ، نہ کاروبار چلاندہ، نہ وہ تربیت کردہ جویں والدین کر دینے۔ پیر و مرشد کا نظام ہے اس روح کو پاکیزہ کرنا، اس قلب کی زندگی کی بقا کے لیے ذکر و فکر کی تعلیم دینا، تعلیم و تربیت سے اس وجدان کو، اس نظام کو اتنا صاف اور شفاف کر دینا کہ جب وہ یوں دیکھے تو اسے کائنات نظر آ جائے۔ یہ روحانیت کا نظام ہے۔ دیکھنے میں وہ انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا آئینہ ہے، ایسا آئینہ ہے کہ ایک نہیں بیسیوں اللہ کے ولیوں کا اور بالخصوص اہل بیت اطہار کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کس کس کا ذکر کریں۔ آپ کے آباء و اجداد کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر، بلکہ میں آج کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج کا سید بھی، آج کا سید زادہ بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبع جود و عطا کا ایک بڑا خزانہ ہے۔ ہاں کچھ وہ نعمتیں ہیں وہ جو انہیں سینہ بسینہ ملتی ہیں، یہ تو شیخ سے ایک نسبت صرف سنت کی ادائیگی تک کرتے ہیں، ورنہ یہ خود ایک چشمہ روحانیت ہوتے ہیں۔ تو بہر صورت خواجہ خواجگان کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا معین الدین حسن ہم نے تمہیں ہندوستان کی سلطنت عطا کر دی، وہ بت پرست کا گڑھ ہے، بت پرستوں کا مرکز ہے، وہاں جاؤ اور اسلام کی شمع کو روشن کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں خیال کرنے لگا اس انسانی وجود کے ساتھ کہ یہ سرزمین ہند کہاں پر ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہوئی، غنودگی آئی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا معین الدین آؤ ہم تمہیں سیر کراتے ہیں۔ بس سیر کرائی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اجمیر ہے، یہ ہندوستان کا یہ مرکز ہے، تم نے یہاں آنا ہے۔ یہ ہندوستان کے ہندوؤں کا بت پرستوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہاں خواجہ حضور تشریف لائے، بڑی یہ تفصیل بات تو بہت ہے نا، پھر کبھی یاد زندہ صحبت باقی ماہانہ محفل میں تشریف لایا کرے، یہ بزرگوں کا ہی ذکر خیر ہوتا ہے 11ویں شریف کے اوپر، اور اس میں یہ سلسلے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہتے ہیں۔ تو خواجہ خواجگان داتا حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، سید زادے نے سید زادے کا استقبال کیا اور اپنی معیت میں رکھا۔ تو جب یہاں سے جانے لگے تو خواجہ صاحب نے لوگوں کو بتایا لوگوں یہ صرف ایک قبر نہیں کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ فرمایا یہ اللہ کے نور و عرفان کا بہت بڑا مرکز ہے اور ہر آنے والے کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اگر ناقص آتے ہیں تو انہیں کامل بناتے ہیں، اگر کامل آئیں تو انہیں کامل ترین کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ جب اجمیر پہنچے تو ہندوؤں کا بڑا عجیب سا نظام تھا، بس ان کا ایک فیصلہ ہو گیا کہ تم مل کر ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دو۔ ان کا کام نادام تو کچلنا تھا نا، ہم کہتے ہیں شہید کر دو، کام تمام کر دو۔ لیکن ہوا یہ کہ خواجہ خواجگان اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے کہ جب ان کا حملہ ہوا، اور حملہ کتنا ہوا، 1 2 4 نہیں، سارا ہندوستان امٹ پڑا۔ 90 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ 2 4 آدمی، کوئی 10 گھرانے، 20 فیملیاں نہیں، پورا ہندوستان امٹ آیا۔ لیکن میرے غریب نواز کی پیشانی پہ پسینہ نہیں آیا، بلکہ میرے غریب نواز نے جب سلام فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ، ایسے سلام فرمایا مالک ان کو ایمان کی دولت ہے۔ سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یوں فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ کے ولی نے جب اللہ کے نور سے دیکھا تو پھر سبھی کے کفر کے تالے ٹوٹ گئے اور کلمہ طیب کی آواز بلند ہوگی، سبھی نے کلمہ طیب پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ میرے عزیز، یہ خواجہ خواجگان ایک ہستی کا یہ کام ہے۔ ویسے تو ہندوستان کے اندر مجدد کریم نے بہت بڑا کام کیا، ہر سلسلے کے بزرگ نے بڑا کام کیا ہے، قادریوں نے، چشتیوں نے، سہروردیوں نے، نقشبندیوں نے، سب نے کام کیا، لیکن سبھی نے کام کیا میرے خواجہ خواجگان کے کام پر کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں کی زندگی کا نظام بہت بڑا ہے، اور میرے شیخ کریم بھی شہنشاہ اجمیر کے تربیت یافتہ ہیں، روحانی فرزند ہیں۔ آپ کی زندگی کے حالات انشاءاللہ پھر صحیح 2 سلام کے شعر پڑھ کے ختم شریف پڑھتے ہیں اور لنگر شریف۔ مصطفیٰ